بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الفی مرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے پھر مجھے موقع دیا ہے تو ایک ویڈیو میں لایا ہوں، لیکن یہ بہت سبق آموز اور بہت ہی دلچسپ بھی ہے۔ آپ اس واقعے سے سبق بھی حاصل کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا ہدایت نصیب ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک شعر آپ ملاحظہ فرمائیے۔ پستی سے بلندی تک پرواز کرتا ہوں، پستی سے بلندی تک پرواز کرتا ہوں، خدا کا نام لے کے اپنے لفظوں کا آغاز کرتا ہوں۔ خدا بخش گاؤں کی مسجد میں امام تھا، وہیں اس نے ایک مدرسہ بھی کھول رکھا تھا، جہاں دن میں چھوٹے چھوٹے بچے دن میں اس سے قرآن شریف پڑھنے آتے تھے۔ رات کو محلے کے لوگ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اس طرح وہ اپنی روزی سے بے نیاز تھا، قناعت کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ مالدار نہیں تھا، لیکن اس کے چاروں بچے اور بیوی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی زندگی میں روزانہ ایسی گھڑیاں بھی آتی تھیں کہ وہ زندگی سے بیزار ہو جاتا تھا۔ جب بچے سو جاتے تو آنے جانے والوں کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا، تو اس کی بیوی آپس میں باتیں کر کے کچھ دیر نہ گزرتی کہ اس کی بیوی غربت کا رونا رونے لگتی۔ خدا بخش سے وہ روز کہتی، گاؤں میں آپ سے کم علم رکھنے والے اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر ہم ہیں کہ غربت کے اسیر ہیں۔ خدا بخش سوچنے لگتا کہ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ مسجد مدرسے کو چھوڑ کر ذمہ داری کرنے لگوں اور ذمہ داروں کی طرح ایسی زندگی گزاروں۔ اکثر بیوی سے اپنی باتیں کرتا، مگر کچھ دیر بعد خاموش ہو جاتا۔ اس کا دل اس سے کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی آمدنی دی ہوئی ہے، میرا پیشہ شریفانہ ہے اور میرے علم کی وجہ سے گاؤں میں بڑی عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن کس چیز کی کمی ہے؟ اس کے باوجود اس کی بیوی کے تانوں نے اس کی زندگی سے اس کو مایوس کر دیا تھا۔ وہ تمنا کرنے لگا، کاش کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے سونا برسا دے تاکہ وہ زمینوں اور باغاتوں کا مالک بن جائے۔ خدا بخش نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ شب قدر سال میں ایک دفعہ آتی ہے، اس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان مبارک میں وہ ہر رات کو رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں مانگتا تاکہ اس کی دعا کو شب قدر نصیب ہو جائے، اس طرح اس کی دعا قبول ہو جائے۔ ایک رات جب اس کی بیوی نے اسے بہت تنگ کیا تو وہ بہت اداس ہو گیا۔ اس نے سونا چاہا مگر سو نہ سکا۔ وہ بستر سے اٹھا اور گھر سے باہر دریا کے کنارے جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ وہ رات کی تاریکی میں چلا جا رہا تھا کہ آسمان کی طرف منہ کیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہا تھا، اس کی دعا تاکہ قبول ہو جائے۔ پھر وہ شب قدر کی رات اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف ایک نور دیکھا، ایک فرشتہ آسمان سے اترتا دکھائی دیا۔ وہ نہایت شریں آواز میں کہہ رہا تھا کہ یہ 3 شیشے کی گولیاں لے لو، اور جب کبھی تم ایک شیشے کی گولی آسمان کی طرف اچھال کر دعا کرو گے تو تمہاری دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ وہ صرف 3 ہی دعائیں مانگ سکتا تھا جو قبول ہوتی، اس سے زیادہ کی امید نہ رکھنا، فرشتے نے کہا۔ خدا بخش کے لیے یہ معاملہ بڑا ہی غور طلب تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ 3 دعائیں کیا ہونی چاہیے۔ اس نے مضبوطی سے شیشے کی گولیاں اپنے ہاتھ میں دبا لیں اور کیا دیکھتا ہے کہ ان گولیوں میں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کسی کو نہیں پایا۔ اگر یہ 3 گولیاں اس کے ہاتھ میں نہ ہوتیں
تو اس کو ख्वाब समझता। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में खौफ दूर होने लगा और वो समझ गया कि खुदा की रहमत को इसने पा लिया है। वो फ़ौरन घर की तरफ लौटा। इसने सुबह भी का भी इंतज़ार नहीं किया। बीवी को जगाकर इसको सारा वाक़या सुनाया और शीशे की गोलियां उसे दिखाने लगा। वो अपनी दुआ कबूल होने के नशे में चूर था और बीवी से बोला, तारा, उसकी बीवी का नाम तारा था, बोला, तारा, अब मांग लो जो मांग सकती हो, तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। जब इसकी बीवी को इस अजीब वाक़े से कुछ सुकून महसूस हुआ तो उसने सबसे पहले आईना देखा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो गौर से आईने में अपना चेहरा देखने लगी जैसा उसने आज पहली बार आईना देखा हो। वो एक लम्हे के लिए आईने के सामने खड़ी रही। ऐसा मालूम होता था कि वह मकान और जायदाद और बागों की आरजू भूल गई है। उसे महसूस हुआ कि उसे मालो जायदाद की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हुस्न और शादाब की ज़रूरत है। वो एकदम अपने शोर से कहने लगी, खुदा बख्श, हम बागों और ज़मीनों के बारे में बाद में सोचेंगे। आप सिर्फ 3 ही दुआएं मांग सकते हैं, इसलिए आप सबसे पहले ये दुआ मांगिए कि सुबह आने से पहले मैं इस दुनिया की हसीन तरीन औरत बन जाऊं। चूँकि जो शख्स ज़मीनों और बागों का मालिक हो, उसकी बीवी भी हसीन होनी चाहिए ताकि उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल ना हो। फ़ौरन अभी ये दुआ मांगो। खुदा बख्श बाहर निकला और दरिया के किनारे जंगल का रुख किया। आसमान की तरफ शीशी की गोली उछालते हुए दुआ करने लगा कि इसकी बीवी दुनिया की हसीन तरीन औरत बन जाए। ये दुआ मांगकर खुदा बख्श सर झुकाए खामोशी से अपने घर की तरफ लौटा। वो सोच रहा था कि वो दुनिया की हसीन तरीन औरत का शोर बन जाएगा, मगर क्या उसने इस बारे में जल्दबाजी नहीं की और इसके अंजाम के बारे में भी गौर नहीं किया। कुछ देर सोचने के बाद उसने हर किस्म के वसवसे को अपने दिल से दूर कर दिया और खुशी खुशी घर की तरफ लौटा। सुबह होते ही दुनिया की हसीन तरीन औरत अपने बिस्तर से उठी और आईने के सामने खड़ी होकर अपनी साहिराना हुस्न का तमाशा देखने लगी। वो बड़ी देर तक आईने के सामने खड़ी रही। जब उसे यकीन हो गया माफ़ कीजिए कि वो दुनिया की मलका हुस्न बन चुकी है, तो वो अपने अच्छे से कपड़ों की तलाश करने लगी, मगर उसे उन कपड़ों में से कोई भी जोड़ा पसंद नहीं आया। वो सोचने लगी, आज सबसे पहले सुबह जाकर अपने शहर जाकर अपने लिए अच्छे कपड़े लाने चाहिए। जो कुछ रुपया पैसा था वो लेके शहर की तरफ चल पड़ी। जब खुदा बख्श सोकर उठा तो देखा कि बीवी का कुछ पता नहीं है। घर का कोना कोना छान मारा मगर वो ना मिली। वो सोचने लगा कि बीवी तो अपने हाथ से गई। वो समझ गया कि रात की दुआ की वजह से सब कुछ हुआ है, मगर ये भी जानता था कि उसकी बीवी बड़ी पाक दामन है, कभी गलत कदम नहीं उठा सकती। फिर वो सख्त हैरान था कि ये क्या हुआ, बीवी कहाँ गई, क्यों गई। खुदा बख्श का दिल बड़ा बेचैन था। वो सब कुछ छोड़कर एक किताब पढ़ने लगा। आंसुओं के बारिश में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद आंसू जब रुक गए तो उसने पढ़ना शुरू किया। लिखा था, अगर तुम्हें गैब का इल्म होता तो तुम तकदीर के फैसले को ही पसंद करते। इसकी आंखों में दोबारा आंसू उमड़ आए और इससे आगे वो कुछ ना पढ़ सका। इसके दिमाग में चक्कर आने लगे थे। काश वो तकदीर पर छाकर रहता और गैबी मामले के पीछे ना पड़ता जिसके अंजाम में उसे कुछ खबर ना थी। वो कुछ देर तक अपने को कोसता रहा, फिर अपने दिल में कहने लगा, अफसोस मैंने अल्लाह ताला की रज़ा को छोड़ दिया और लालच में आकर छलांग लगा दी, जिसका अंजाम शर्मिंदगी है। साथ वाले कमरे से चारों बच्चों के खेलने कूदने की आवाज़ें आईं तो वो अपनी गहरी सोचों से बेदार हुआ। उसने अपने आंसू पूंछे और बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। जब एक बच्चे ने पूछा, बाबा अम्मा कहाँ चली गई है, वो किस काम से गई है, अभी आती होंगी, वो कहने लगा। उसने बच्चे को जवाब दिया, नाश्ते से फारग हुए तो बच्चे मदरसे की तरफ चल पड़े। अब वो अपने घर में अकेला था, फिर गमों में डूब गया और इसकी बीवी तारा कहाँ चली गई, अभी तक वापस नहीं आई। कुछ देर बाद पैसे तलाश करने लगा तो चंद पैसों के सिवा उसे घर में कुछ ना मिला। वो अफसरदा सा होकर एक कोने में बैठ गया। फिर सोचने लगा कि दोपहर के वक्त अचानक घर का दरवाज़ा खुला। उसकी बीवी एकदम अंदर आई।
گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے برقع اتارا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے نئے کپڑوں اور زیورات کو دیکھنے لگی جنہیں شہر سے خرید کر لائی تھی۔ خدا بخش کی نظر بیوی پر پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ جب وہ قیمتی لباس پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، خدا بخش نے بیوی کو جب بیوی کی باتیں سنی تو وہ بولا کہ بیوی تو ہاتھ سے نکلی۔ وہ دعا کرنے پر بوجھ پچھتایا۔ اب اس کے اندر شدید انتقام پیدا ہو چکا تھا۔ وہ بیوی کی بدزبانی کا جواب دینا چاہتا تھا، ایسا جواب جو تمام عمر یاد رکھے۔ وہ کہنے لگا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیسی باتیں کرتی ہے۔ 1-2 دن میں اتنی زبان دراز ہوگی کہ خدا کی پناہ، آگے کیا ظلم ڈھائے گی، اس نے سوچا۔ میں بے وقوف تھا جو سوچے سمجھے بغیر تیرے کہنے میں آ گیا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ عورت کی ذات بے وفا ہوتی ہے، ہوا کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، لیکن عورت کو بدلنے میں ہوا دیر نہیں لگتی اور عورت کو بھی بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تارا، تجھ سے ایسی توقع نہیں تھی، مجھے تیری یہ حسین صورت زہر لگتی ہے، خدا تیرے حسن کو غارت کرے۔ یاد رکھ بے وقوف عورت، میں تجھے دنیا کی عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ایک تو جرم کرتی ہے اور اوپر سے غلط باتیں کرتی ہے۔ خدا سے ڈر، مجھے بڈھا اور بدصورت کہتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی۔ میں نے تیرا مجازی خدا ہوں، مگر تو میری قدر کیا جانے، مال دولت پر جان دیتی ہے، شرافت کو نہیں پہچانتی، نیکی کی قیمت کو نہیں سمجھتی۔ یہ بے شرم عورت کل تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ خدا بخش کے سامنے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ دریا کے پاس جنگل میں جا کر شیشے کی دوسری گولی کو آسمان کی طرف اچھالے اور یہ دعا کرے کہ اس کی سرکش بیوی گائے بن جائے۔ اب وہ سکون سے تھا۔ دوسرے دن اس نے شیشے کی گولی آسمان کی طرف اچھال کر دعا کی کہ میری بیوی گائے بن جائے۔ دعا کر کے جب وہ گھر واپس آیا تو گھر میں سکون تھا۔ بیوی خاموشی سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک اسے نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے وہ اٹھا، بیوی کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ گائے جیسا بنا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ چلتے چلتے شہر جا پہنچا۔ وہاں کے بازاروں میں وہ دن بھر گھرنے پھرنے لگا۔ شام ہوتے ہی اپنے گھر لوٹ پڑا۔ گھر آیا تو جیسے اس کے گھر میں قدم جیسے ہی رکھا ایک ماتم برپا تھا۔ بچے ڈر رہے تھے، چلا رہے تھے۔ جیسے ہی اپنی کرسی پر بیٹھا اس کی بیوی اس کے قدموں میں گر گئی اور اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں دھونے لگی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ آدمیوں کی طرح بولے، مگر اس کے گلے سے گائے جیسی آواز نکلتی تھی۔ اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں اسی طرح آویزاں تھیں۔ اس کے سرخ کپڑے بھی اسی طرح اس کے جسم پر تھے۔ خدا بخش کو یہ دیکھ کر ہنسنے لگا، مگر اس کی چاروں بچے روتے روتے آئے اور اس کے ہاتھ چومنے لگے اور ماں کے گناہوں کی بخشش کا اصرار کرنے لگے۔ وہ کہنے لگا، بابا کل تو ہماری ماں نہایت حسین جمیل تھی، آج وہ ایسی کیسے ہو گئی ہے؟ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ وہ چاہے اتنی حسین نہ رہے، مگر جیسے پہلی تھی ویسے ہی ہو جائے۔ سب سے بڑے بچے نے کہا اس کی بیوی چیخنے لگی اور اپنا سر زور زور سے ہلانے لگی۔ خدا بخش کے جیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، جس میں ایک تیسری گولی پڑی تھی۔ اب آخری شیشے کی گولی کے اچھالنے کا وقت آ گیا تھا۔ خدا بخش نے اپنے بچوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ کوشش کرے گا۔ اب سب جاؤ اور سو جاؤ، صبح ہوتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رات ہوتی خدا بخش دریا کے پاس جو جنگل تھا اس کی طرف گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو چاند مسکراتا ہوا نظر آیا۔ اس نے اپنے آخری شیشے کی گولی آسمان کی طرف اچھال دی کہ بیوی ویسے ہی ہو جائے جیسے پہلی تھی اور گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں۔ پھر خدا بخش کے گھر میں حالات ٹھیک ہو گئے۔ اس کی بیوی نے زبان درازی چھوڑ دی اور پہلے جیسی ہو گئی۔ گھر کا ماحول بھی پرسکون ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد خدا بخش نے گھر کے دروازے پر ایک تختی کے اوپر لکھ کر لگا دیا، اگر تمہیں غیب کا علم ہوتا تو تم تقدیر کے فیصلے کو ہی پسند کرتے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، وہی سب کے دلوں کا راز بھید جانتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ وہی غفور الرحیم ہے، باقی سب دنیا فانی ہے۔
میرے بہن بھائیوں بچوں، اگرچہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ بڑی سبق آموز ہے، اور اس سے جو ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ نے تقدیر ہماری بنا دی ہے اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری مثال تو اس بچے جیسی ہے کہ جو بالکل معصوم بچہ ہے اور آگ کو دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے اور پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ماں باپ اس کے ہاتھ کو روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا جل جاؤ گے، لیکن وہ نہیں۔ اسی طرح ہماری مثال ہے، اور ایسی ہزاروں لاکھوں مثالیں اور کہانیاں آپ کو ملیں گی کہ وہ لوگ جو کہ زبردستی کرتے ہیں، اللہ سے ہر قسم کی دعا زبردستی کرتے ہیں، شور کرتے ہیں کہ یار یہ چیز ہمیں مل جائے مل جائے مل جائے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیا چیز سنبھال سکتا ہے، کتنی چیز اس کے بس میں ہے۔ چھوٹا سا دماغ ہے انسان کا، اور وہ باتیں اتنی بڑی بڑی کرتا ہے، اللہ معاف کرے میرے سمیت، میں پہلے بعد میں دوسرا۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میرا ہدایت دے اور اپنی تقدیر پہ راضی ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دعا کیجیے گا، اللہ نے زندگی دے تو میں انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔